اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی مرکز تعلیم و تحقیق اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ پاکستان کے جدید ترین شہر اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر H15 گلشن تعلیم میں قائم یہ ادارہ سن 2009 سے کام کر رہا ہے۔ موٹر وے اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر واقع اس ادارے کے پاس مجموعی طور پر 8 کنال کا رقبہ ہے۔ مرکز تعلیم و تحقیق محض ایک ادارے کا نام نہیں بلکہ تعلیمی و تحقیقی تحریک کا ایک عنوان ہے، کیونکہ قوموں کا عروج و زوال تعلیم و تحقیق سے وابستہ ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ احیاء اسلام کے حوالے سے امت مسلمہ کا سر فہرست مسئلہ تعلیم و تحقیق کا ہے۔ اس کے بغیر اقوام عالم میں نہ کوئی باوقار مقام حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین کی حقیقی خدمت ممکن ہے۔ پاکستان اس عہد و پیمان کے ساتھ وجود میں آیا تھا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور اس کی شریعت کا نفاذ ہوگا، اور قیام پاکستان کے بعد سے دینی قوتیں مسلسل اس کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ایسے افراد کار تیار نہیں ہو سکے جو اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی تشکیل کر سکیں۔ الحمدللہ مرکز تعلیم و تحقیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں جو امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکیں، ان کی قیادت کر سکیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص مرکز تعلیم و تحقیق کے ذمہ داران کہ جنہوں نے آج اسلام آباد کے پڑوس میں ایک ایسی شمع سے آشنا کیا کہ انشاءاللہ ایک روز آئے گا کہ جب اس پاکستان کا گوشہ گوشہ منور ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان علم و تحقیق میں دیگر اقوام سے آگے تھے، انہیں دنیا میں تہذیبی اور سیاسی بالادستی حاصل تھی اور وہ دنیا کے امام و قائد تھے۔ جب علم و تحقیق میں جمود کا شکار ہوئے تو فکری اور سیاسی زوال مقدر بن گیا۔ 21ویں صدی کے ماحول میں احیاء اسلام اور نفاذ شریعت کے لیے کام کرنے والی دینی قوتوں میں ایک عرصے سے ایسے رجال کار کی کمی کا شدت سے احساس پایا جاتا ہے جو فکری، تعلیمی، سیاسی، معاشی، تمدنی میدانوں میں مسلمانوں کی نشأت ثانیہ میں بنیادی کردار ادا کر سکیں۔ مرکز تعلیم و تحقیق کا قیام اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا ہے۔ مرکز تعلیم و تحقیق کا مقصد ایسے افراد کار، علماء ربانی اور ماہرین شریعت کی تیاری ہے جو اسلامی معاشرے کی تشکیل و رہنمائی کر سکیں، اسلامی ریاست کے قیام میں بنیادی کردار ادا کر سکیں اور شریعت کی روشنی میں جدید مسائل کا حل پیش کر سکیں۔ تقریباً ہر میدان میں تعلیم، تحقیق، تربیت اور دعوت، ان چاروں میدانوں میں مرکز تعلیم و تحقیق نے اچھی پیش رفت کی ہے۔ اس وقت ہمارے 100 سے زائد تخصص کے فاضلین فارغ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ کا شعبہ اور طالبات کا شعبہ، تحقیق کا شعبہ، اس کے اندر بھی مرکز تعلیم و تحقیق نے نمایاں کارکردگی ادا کی ہے۔ ہمارے بہت سے طلبہ جو تخصص کر چکے ہیں وہ M.Phil بھی کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض اس وقت مختلف جامعات میں PhD کر رہے ہیں۔ مرکز نے اپنے تعلیمی و تحقیقی سفر کا باقاعدہ آغاز سن 2012 میں جامعہ مسجد عبداللہ بن مسعود واقع گلشن تعلیم کے ایک چھوٹے سے ہال میں تخصص فی الفقہ والافتاء کی کلاس سے کیا۔ دینی مدارس میں درجات تخصص کا قیام اور اسلامی علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم کا بندوبست وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کے بغیر وطن عزیز میں نفاذ اسلام کے عمل کی مؤثر رہنمائی ممکن نہیں ہے۔ مرکز تعلیم و تحقیق کے 3 اہم شعبہ جات ہیں: شعبہ تعلیم، شعبہ تحقیق و تالیف، شعبہ دعوت و تربیت۔
شعبہ تعلیم و تحقیق کے تحت سب سے نمایاں اور ممتاز پروگرام 2 سالہ تخصص فی الفقہ والافتاء کا ہے۔ اس شعبے میں باصلاحیت اور منتخب فاضلین درس نظامی، فتویٰ نویسی کے فن، جدید اور پیچیدہ فقہی مسائل کی تحقیق اور ان کے شرعی حل نکالنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ مرکز تعلیم و تحقیق نے بہت کم وقت کے اندر اپنے سرگرمیوں کے ذریعے سے اور اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، دعوتی اور تربیتی سرگرمیاں ہیں، اس کے ذریعے سے، تحقیقی سرگرمیوں کے ذریعے سے پاکستان کے معاشرے میں، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی ایک حیثیت بنائی ہے۔ مرکز تعلیم و تحقیق میں لینگویجز پہ فوکس ہوتا ہے، اور عربک، انگلش دونوں زبانوں کے اوپر مکمل عبور ہو، طالب علم اس میں کمپریہنڈ بھی کر سکے، اس میں رائٹنگ بھی کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا تھیسس بھی، وہ یعنی جو کمپیوٹر اسکلز ہیں یہ بھی آج کے دور کی ضرورت ہیں، تو وہ اپنے جو اسٹڈیز ہیں، اپنی جو ریسرچز ہیں، وہ خود سے وہ پریپیئر کر سکے، وہ پریزنٹ کر سکے، اس کو ڈاکومنٹ کی شکل میں بیان کر سکے، پیش کر سکے۔ ہم یہاں پراپر ریسرچ میتھڈالوجی پڑھاتے ہیں، پھر ان کو امپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری یعنی اس میں ہمارے امتیازات ہیں مرکز تعلیم و تحقیق کے، جس کے اوپر اس وقت مرکز کاربند ہے۔ فتویٰ کے اصول، تاریخ اور مناہج کے علاوہ نمایاں پہلو جیسے عربی، انگلش لینگویج، ملکی اور بین الاقوامی قانون سے آگاہی، حلال فوڈ، اسلامی بینکاری، استشراق، اصول تحقیق جیسے اہم موضوعات پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ عربی اور انگلش سے آگاہی کی وجہ سے فاضلین کو ایم فل، پی ایچ ڈی میں دشواری پیش نہیں آتی اور مزید اعلیٰ تعلیم کے مواقع مل جاتے ہیں۔ مرکز تعلیم و تحقیق بنیادی طور پر ایک تحقیق اور ریسرچ کا ادارہ ہے، جہاں درس نظامی کے فضلاء کے لیے عام طور پر بہت کم مواقع ملتے ہیں کہ وہ آگے تحقیق کے میدان میں جا سکیں، اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ تو مرکز تعلیم و تحقیق نے اس کمی اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تحقیق اور تحقیق کے جو بنیادی اصول ہیں اس حوالے سے بھی بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک بہت اہم کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ مرکز تعلیم و تحقیق اور رفاع یونیورسٹی کے درمیان ایک MOU ہوا ہے۔ اب ہمارے طلبہ کے لیے یہ سہولت ہوگی اور ایک موقع ہوگا کہ وہ 2 سالہ تخصص کے دوران 7 MPhil کی ڈگری بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی قیمتی موقع ہے درس نظامی کے ان فضلاء کے لیے جو آگے مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جہاں فتویٰ کے اندر تخصص حاصل کرتے ہیں وہاں اسی عرصے کے اندر MPhil بھی کر سکتے ہیں۔ ایک قلیل مدت میں 98 علماء فتویٰ میں تخصص کر چکے ہیں، جن میں اکثر MPhil، PhD کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ دارالافتاء میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مرکز تعلیم و تحقیق ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتا ہے، جس میں لینگویج لیب، کمپیوٹر لیب، دوران تعلیم اسکالرشپ، اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ، سپورٹس، سیاحت کے مواقع اور بہترین رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات شامل ہیں۔ یہ سب کچھ اہل خیر کے تعاون سے جاری ہے۔ آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مرکز تعلیم و تحقیق مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ طالبات کے لیے مکمل 8 سالہ درس نظامی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے منظور شدہ بورڈ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کے تحت سالانہ امتحانات، حفظ و تجوید، ترجمہ و تفسیر قرآن کا بہترین انتظام بھی موجود ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر مولانا حبیب الرحمان کو طالبات کی تکمیل درس بخاری پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے اس چمنستان علم کو، چمنستان علم کے فیض کو طالبات تک بھی پہنچا دیا ہے۔ ادارے میں علماء کی تیاری کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور پیشہ ور افراد کے لیے 2 سالہ علوم دینیہ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، جو قرآن مجید کے مکمل ترجمہ، تجوید اور مختصر تفسیر، منتخب احادیث، ضروری قواعد اور فقہ کے اہم ضروری اور جدید مباحث پر مشتمل ہے۔
مرکز تعلیم و تحقیق کا ایک اساسی شعبہ تحقیق و تالیف ہے، جس کا مقصد ایسے نوجوان محققین کی تیاری جو امت کو درپیش اہم مسائل کا حل اسلامی نقطہ نظر عصر حاضر کی زبان میں مدلل انداز میں پیش کر سکے۔ اس شعبے کے تحت مجلہ تعلیم و تحقیق کے عنوان سے ایک ریسرچ جرنل باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے جو ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ ہے۔ احادیث الاحکام کے عنوان سے 2 جلدوں پر مشتمل کتاب شائع ہو چکی ہے۔ تحقیق سے وابستہ افراد کو تحقیقی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور محققین اسکالرز کے لیے توسیعی محاضرات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت حلال فوڈ انڈسٹری بہت تیزی سے چھا رہی ہے۔ اس شعبے میں ماہرین شریعت کی شدید کمی ہے۔ اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مرکز نے حلال فوڈ میں تخصص کا بھی باضابطہ آغاز کر دیا ہے اور جلد ہی اسلامی بینکاری، تقابل ادیان اور دیگر شعبہ جات میں تخصص کروایا جائے گا۔ ایک اہم شعبہ دعوت و تربیت کا ہے۔ اس کے تحت معاشرے کے مختلف طبقات، طلباء اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں۔ مثلا دینی مدارس کے فاضلین کے لیے تدریب المعلمین، اسکول و کالج کے طلباء کے لیے فہم دین و فہم قرآن و سنت کورس، تجارت پیشہ افراد کے لیے جدید تجارت و معیشت کورس، خواتین کے لیے اسلامی آئلی قوانین کورس۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ مرکز تعلیم و تحقیق ایک ایسے موضوع پر جو اس دور کا موضوع ہے، یعنی اسلامی معیشت و تجارت کے حوالے سے ایک ورکشاپ منعقد کر رہا ہے، جس میں آپ نے 10-12 موضوعات وہ منتخب کیے ہیں جو آج اس علمی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بینکاری کے ماحول کے اندر، تجارت کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے عصری مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کورس مرتب کیا ہے۔ تعلیم و تحقیق کو دعوت و تربیت ایک ایسا دینی فریضہ ہے جس کے بغیر احیاء اسلام اور امت کی نشأت ثانیہ کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہمارے پاس 8 کنال جگہ ہیں جس میں ایک بڑی مسجد ہے۔ اکیڈمک بلاک کے ہم نے 2 فلور بنائے ہیں۔ یہ مسجد اور اکیڈمک بلاک میں ہی ٹوٹلی جو بھی ایکٹیویٹیز ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ہمیں فوری طور پہ اس کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ گنجائش کم ہے اور ہم ابھی 1 یا 2 کلاس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے، جب تک ہمارے پاس تعمیرات مکمل نہیں ہو جاتی تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی 2 فلور ہم نے بنائے ہیں اکیڈمک بلاک کے، 2 مزید فلور کی ضرورت ہے۔ اسی طرح طلبہ کے ہاسٹل کے لیے، تاکہ ان کو ہم مکمل سہولیات کے ساتھ ہاسٹل، ڈائننگ ہال یہ فراہم کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو اکیڈمک بلاک ہے اس کے اندر ریسرچ سینٹر کے حوالے سے ہے، کانفرنس روم کے حوالے سے ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ مرکز تعلیم و تحقیق اپنے ان عظیم مقاصد کے حصول کے لیے اہل خیر کے تعاون سے مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ 2 کنال پر مسجد تعمیر ہو چکی ہے، جبکہ تدریس کے لیے تعلیمی بلاک کا ایک حصہ بھی تعمیر ہو چکا ہے۔ ادارے کی تمام سرگرمیوں کو بروئے کار لانے کے لیے اور مستقبل کے منصوبہ جات کو شروع کرنے کے لیے تعلیمی اور رہائشی بلاک کی تعمیر ادارے کے بنیادی مقاصد کے حصول میں مومد و معاون ثابت ہوگی۔ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال کر اس عظیم جد و جہد کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تعلیم و تحقیق کے میدان میں امت کو باوقار مقام دلائیں اور امت مسلمہ کی رہنمائی اور قیادت کرنے والے افراد کی تیاری میں اپنا حصہ ڈال کر اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔